بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الروایات المتداولہ، صحیح بخاری کی وہ روایات جو عام متداول ہیں، متداولہ، الروایات المتداولہ جو عام ہیں، متداول ہیں۔ پہلی ہے روایت البزدوی، روایت البزدوی، امام بزدوی کی روایت۔ انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری 256 ہجری کے لگ بھگ سنی تھی، 256 ہجری کے قریب۔ بزدوی صاحب کا نام تھا منصور بن محمد بن علی بن مزینہ بن سویہ الدہقان ابو طلحہ النصفی البزدی۔ اللہ اکبر، سن لو، امام جعفر بن محمد المستغفری نے اپنی کتاب تاریخ نصف میں کہا ہے، مستغفری صاحب نے اپنی کتاب تاریخ نصف میں کہا ہے، دہقان بزدہ آخر من روى عن محمد بن اسماعیل الجامع۔ اللہ اکبر، یعنی بزدوی نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا۔ امام ابن مقولہ نے کہا، حدث عن محمد بن اسماعیل البخاری بکتاب الجامع صحیح وهو آخر من حدث به عنہ وکان ثقۃ۔ الاکمال جلد 7 صفحہ نمبر 243۔ اس طرح اور بھی محدثین نے وضاحت کی ہے کہ امام بزدوی نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو سنا۔ امام فربری کہتے ہیں سمع الجامع من محمد بن اسماعیل 90,000 رجل۔ امام بخاری کا شاگرد کہتا ہے فربری کہ امام بخاری سے 90,000 لوگوں نے صحیح بخاری سنی ہے۔ فما بقی احد یرویہ عنہ غیری، اب میں ہی بچا ہوں جو صحیح بخاری کو روایت کر رہا ہوں۔ لکھ لو، ہدایت ساری صفحہ نمبر 151۔ اچھا جی، امام بزدوی سے کس نے صحیح بخاری کو روایت کیا؟ امام بزدوی نے روایت کیا امام بخاری سے صحیح بخاری کو۔ اس سے کس نے؟ پہلا نام ہے عبد الملک بن سعید بن ابراہیم بن ماکل الماکل ابو مروان النصفی۔ دوسرا شاگرد احمد بن عبدالعزیز بن مکی بن نو المکری الفرائضی ابو بکر النصفی ہے۔ تیسرا احمد بن محمد بن عثمان بن صاحب بن صالح الانصاری ابو زید السجستانی ہے۔ چوتھا نام عبید اللہ بن عبداللہ بن محمد بن اسحاق سرخسی ابو القاسم تاجر ہے۔ ان سب کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے امام بزدوی سے صحیح بخاری کو سنا؟ بزدوی صاحب نے امام بخاری سے، پھر ان کے شاگردوں نے سنا، انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں صحیح بخاری کو پہنچا دیا۔ اسی طرح کچھ اور ناموں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے امام بزدوی سے صحیح بخاری کو سنا۔ پہلا نام ہے محمد بن علی بن حسین بن عبداللہ بن احمد النصفی ابو الجعفر الحسانی۔ دوسرا نام ہے منصور بن عبداللہ بن خالد بن احمد الزہلی الخالدی ابو علی الحراوی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ آگے تفصیلات موجود ہیں کہ اس نے کب اپنے استاد بزدوی سے سنا۔ سن لو، الروایات المتداولہ، صحیح بخاری کے وہ نسخے جو متداول ہیں۔ پہلا ہے امام بزدوی کا نسخہ، دوسرا ہے
امام حماد بن شاکر کا نسخہ، روایت حماد بن شاکر، امام حماد بن شاکر نے امام بخاری سے 256 ہجری میں صحیح بخاری سنی تھی، 256 ہجری میں۔ ان کا نام حماد بن شاکر بن سویہ بن ونسان المدینی النصفی ابو محمد البراق سکا تھے۔ اللہ اکبر، نصب کے رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر، سنو، کان ثم رحل في طلب العلم وتحصيله الى العراق والشام وحدث عن جمع غفير من كبار العلماء۔ امام حماد بن شاکر نے بڑے بڑے محدثین سے سنن سے روایت کیا۔ کان من ابرزهم الامام البخاری، امام حماد بن شاکر نے جن بڑے بڑے محدثین سے سنا، حدیث سنی، علم لیا، ان میں سے ایک بڑا نام امام بخاری کا ہے اور دوسرا بڑا نام امام ترمذی کا ہے۔ امام ابن سمانی کہتے ہیں حدث بالجامعین عنہما، یعنی امام بخاری سے صحیح بخاری بیان کی اور امام ترمذی سے سنن ترمذی بیان کی امام حماد بن شاکر نے۔ وانتشرت روایتہ ببلدہ عنہما۔ الانساب جلد 5 صفحہ نمبر 617 لکھ لو۔ اللہ اکبر، سنو ایسے خوش قسمتوں کا ذکر، امام بخاری کے دوستوں کا ذکر، امام بخاری کے شاگردوں کا ذکر، امام بخاری کے رفقا، جلساء، بیلیوں کا ذکر، دوستوں کا ذکر، جنہوں نے امام بخاری سے شرف تلمذ حاصل کیا، ان کا ذکر۔ سنو، کان یعانیہ الامام البخاری فی تلک الایام، امام بخاری حماد بن شاکر کی مدد بھی کرتے تھے۔ استاد کو پتہ چل جاتا نا میرا شاگرد کمزور ہے، علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے کوئی پریشانی ہے، تو امام بخاری اس کی مدد بھی کرتے تھے۔ وَكَانَ يُعَانِيهِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مِنَ التَّنَقُّلِ الْإِجْبَارِي۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقد كانت تألف بحسب ما يتيسر من الحاضرين إلى مكان إقامة الإمام البخاري من البيوت لا في المسائل النادرة، لأن الناس في تلك البلدان وقتها كانوا منقسمين بين مراهب بوجود الإمام البخاري بينه وبين رافض، لذلك مال إلى طرده وإخراجه۔ آگے ایک اور لمبی بحث شروع ہو گئی ہے، یعنی یہ دوسرے ہیں جنہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو سنا، پھر آگے روایت کیا، یہ نسخہ بھی عام ہوا۔ آگے اور تفصیلات بھی ہیں۔ حماد شاکر سے صحیح بخاری کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حماد شاکر نے امام بخاری سے صحیح بخاری سنی، تو ان سے آگے کون ہے؟ پہلا نام احمد بن محمد بن رمیح بن اسمہ النخعی ہے، ابو سعید النسوی ہے، حافظ کبیر شہیر جوال فی تحصیل العلم ونشرہ۔ محدثین کا کوئی نصاب تھا ہی نہیں، محدثین کا نہ کوئی 2 سال کا کورس، نہ 5 سال کا، نہ 7 سال کا۔ اللہ اکبر، محدثین کا منہج بڑا پیارا تھا۔ طالب علم میں محدثین کا منہج کیا تھا؟ کہ ہم نے کتاب لکھی ہے منہج میرے سلاف کا، یعنی سلف صالحین کا منہج، تدریس میں، تعلیم میں، تبلیغ میں، جہاد میں وغیرہ وغیرہ کیا تھا، یہ ہم نے اس میں بحثیں کی ہیں۔ اللہ مجھے اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔
ہماری خواہش ہے کہ وہی سلف کے منہج کو ہر چیز میں لیا جائے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بہرحال یہ احمد بن محمد بن رمح بن اسماء النخعی ابو سعید النسوی ہیں۔ امام خطیب بغدادی کہتے ہیں سامی العلم بخراسان وغیرہ من البلدان وکتب الکثیر وصنف وجمع وذاکر العلماء، لکھی کتابیں لکھی، علماء سے مذاکرے کی۔ یہ خوش قسمت ہے جو لکھتا ہے، جو نہیں لکھتا وہ بہت غلط کرتا ہے۔ بہرحال آگے ساری تفصیلات موجود ہیں۔ دوسرا راوی جس نے امام حماد شاکر سے بیان کیا حدیث صحیح بخاری کے وہ ہیں بکر بن محمد بن جعفر بن راہب بن اسماعیل الراہبی ابو عمر النصفی المؤذن، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ احضرہ اہلہ مجالس سماع الجامع صحیح الحماد بن شاکر، یعنی یہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی استاد حماد بن شاکر کے پاس آتے تھے صحیح بخاری سننے کے لیے۔ امام مستغفری کہتے ہیں حدثنا بکتاب الجامع عن حماد بن شاکر، یعنی بے شمار دلائل ہیں کہ امام حماد بن شاکر سے بکر بن محمد بن جعفر نے صحیح بخاری کو روایت بولو کیا ہے۔ حافظ مستغفری ایک جگہ کہتے ہیں حدثنی بالجامع من اولہ لآخرہ، سنو، مستغفری صاحب کہتے ہیں کہ بکر بن محمد نے پوری صحیح بخاری ہمیں بیان کی۔ وقد اخرج عنہ بعض روایات من الجامع فی مصنفاتہ۔ تیسرا راوی حماد بن شاکر سے بیان کرنے والا عبد المؤمن بن خلف بن طفیل بن زید التمیمی الامی ابو یعلا النصفی، اللہ اکبر، یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ انہوں نے عبد المؤمن نے صحیح بخاری کو حماد بن شاکر سے سنا۔ سنو، عبد المؤمن کے پاس حماد بن شاکر کا قلم کا نسخہ موجود تھا۔ وکان عندہ اصل حماد من الکتاب بخط ید حماد، راضی ہو؟ استاد کا نسخہ قلم کا ان کے پاس موجود تھا۔ مستغفری نے یہ خود دیکھا ہے، مستغفری نے یہ خود دیکھا ہے۔ الانصاب جلد کے صفحہ نمبر 86 ہے۔ چوتھا راوی احمد بن محتاج بن روح بن صدیق بن ثورہ نصفی ہے، ابو نصیر السیرفی ہے، اللہ اکبر۔ وقد اعتنى به جده لأمی حماد بن شاکر فاحضره مجالس العلم وسماع المصنف لیکن لم يكن من اهل العنایہ وضبط لهذا الشان۔ آگے پھر اس کی ساری تفصیل ہے۔ ایک سن لو، صحیح بخاری کی متداول روایات میں سے ایک ہے ابراہیم نصفی کی روایت، ابراہیم بولو نصفی کی۔ امام ابراہیم نصفی کا مکمل نام ابراہیم بن ماکل بن حجاج نصفی ہے، السانجانی ابو اسحاق القاضی۔ انہوں نے امام بخاری سے 655 اور 656 ہجری میں صحیح بخاری سنی تھی، 655 اور 656 کے لگ بھگ ان سالوں میں، اللہ اکبر۔ یہ نصف کے امام تھے، ان کے قاضی تھے، اصل میں یہ سانجن بستی سے تھے۔ کان اماما جلیلا عارفا بالفقہ والحدیث عفیفا سائلا عنی بجمع الاحادیث وتصنیفها، صنف کتاب التفسیر و کتاب المسند وغیرہما، وانتشرت روایاته له رحلة الى خراسان والعراق والحجاز وشام ومصر لا فيها الائمہ ولكن احمد بن حنبل بعد المحنہ۔ سنو، او ابراہیم نصفی کون تھا؟ یہ وہ تھا جو امام بخاری کو ملا، امام احمد بن حنبل کو
ازمائش خلق قرآن والا فتنہ اس کے بعد ملے تھے. وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، لیکن سنا نہیں تھا امام احمد سے، کوئی سن نہیں سکے. کیوں نہیں سن سکے؟ سنو، لِأَنَّهُ قَدْ قَدِمْتَنَا مِنَ الرِّوَایَةِ، کیونکہ امام احمد بن حنبل پر پابندی تھی کہ تم روایت بیان کر سکتے نہیں، اس لیے ملے، ان سے کوئی سنا نہیں. ابراہیم نصفی امام احمد سے ملے، کوئی سنا نہیں. حکمرانوں نے پابندی لگائی تھی کہ امام احمد اب روایت بیان نہیں کر سکتا، تو امام احمد نے نہیں بیان کی. جو ہم نے پچھلے سالوں کتاب شائع کی مجموعہ مقالات اصول السنہ، اس میں ایک مقالہ ہم نے شائع کیا، 5-6 مقالے رسالے امام احمد کے. ایک یہ بھی آخر میں ہم نے ایک رسالہ شائع کیا، اس کے شروع میں امام احمد نے لکھا ہے کہ چونکہ مجھ پر پابندی ہے روایت بیان کرنے کی، اس لیے میں حدیثوں کو بلا سند لکھ رہا ہوں. حدیثوں کو بلا سند لکھ رہا ہوں. محدثین کہ ہاں حدیث روایت کرنا با سند ہی ہوتا تھا، سند کے بغیر روایت وہ سمجھتے نہیں تھے. وہ آگے سمجھو، یہ نقطہ اہم ہے. محدثین کا اصول تھا جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو با سند ہی روایت کرنا ان کا مراد ہوتا تھا، بے سند نہیں. جب ابراہیم نصفی ملے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کو تو انہوں نے کوئی روایت بیان کی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پابندی تھی، نہیں بیان کی. اچھا، اس راوی نے امام بخاری سے الجامع صحیح بخاری کو بیان کیا ہے، اور ان کے آگے شاگردوں نے اس کو بیان کیا. پوری دنیا میں یہ نسخہ، یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. ان کے شاگردوں میں سے چند نام لکھ لو. خلف بن محمد بن اسماعیل البخاری، ابو صالح الکرابیسی الخیام، یہ بخارا کے تھے. ان کے آگے تفصیلی حالات لکھے ہوئے ہیں. اس سے آگے کس نے بیان کیا صحیح بخاری کو؟ ابو بکر محمد بن نبی اسحاق الکلابازی ہیں، امام خطابی ہیں، حافظ زاہد احمد بن ابی عمران الحروی ہیں، اور الامام الحاکم ابو عبداللہ نیسابوری ہیں. لو جی، دوسرے ان کے شاگرد جس نے ان سے بیان کیا صالح بن محمد بن شاذقان القرجی ہیں، ابو الفضل الاصبہانی ثم المکی ہیں. اسی طرح اس کے بیٹے سعید بن ابراہیم بن ماقل بن حجاج الماقلی ابو عثمان النصفی نے بھی صحیح بخاری کو ان سے روایت کیا. لو بیٹو، یہ تھی 3 متداول روایات. کل میں امام فربری پر مفصل تفصیل بیان کروں گا. فربری کا نسخہ بڑا مشہور نسخہ ہے، ایک بڑی دلچسپ داستان ہے، وہ ہم کل بیان کر رہے ہیں. بارک اللہ فیکم.